جب اللہ کی غیبی مدد آنے والی ہوتی ہے تو تمہیں یہ 3 نشانیاں ضرور ظاہر ہوتی ہیں جو عرش سے مدد کے سارے دروازے کھلوا دیتی ہیں۔ میں جانتی ہوں کہ تم اپنے ادھورے خوابوں اور اپنی نامکمل خواہشات کی تکمیل کے لیے مدد کے منتظر ہو، اور تم ہر ممکن تدبیر کر لیتے ہو، لیکن کہیں سے کوئی مدد کے آثار نظر نہیں آتے۔ تو یاد رکھو کہ جو کچھ تم پر گزرتا ہے یا جو کچھ تم جھیل رہے ہو، ان سب سے اللہ خوب واقف ہے کہ اس کا بندہ کب، کہاں اور کس نیت سے اسے یاد کر رہا ہے۔ تم ہر لمحہ اپنے رب کی نگاہ میں ہوتے ہو۔ اللہ خود فرماتا ہے، تمہارے رب کی رحمت کا دائرہ فیض بہت وسیع ہے۔ وہی تو ہے جو تمہارے سامنے بجلیاں چمکاتا ہے، جسے دیکھ کر تمہیں اندیشے بھی لاحق ہوتے ہیں اور امیدیں بھی ملتی ہیں، اور جس نے وہ سب تم کو دیا جو تم نے مانگا۔ اگر اللہ تمہاری مدد کرے تو تم پر کوئی غالب آنے والا نہیں، اور اگر وہ تمہیں چھوڑ دے تو کون ہے جو تمہاری مدد کر سکے؟ اور تمہاری حمایت اور مدد کے لیے اللہ ہی کافی ہے۔ یاد رکھو، اللہ کے پاس تمہارے لیے سب کچھ ہے، ایسا کچھ بھی نہیں جو اس کے خزانوں میں موجود نہ ہو۔ میرا رب قرآن میں خود فرماتا ہے، بے شک میں قریب ہوں اور ہر پکارنے والے کی پکار کا جواب دیتا ہوں جب وہ مجھے پکارے۔ میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں اپنے بندے کے گمان کے ساتھ ہوں، اور جب وہ مجھے اپنے دل میں یاد کرتا ہے تو میں بھی اسے یاد کرتا ہوں، اور جب وہ مجھے مجلس میں یاد کرتا ہے تو میں اسے اس سے بہتر فرشتوں کی مجلس میں یاد کرتا ہوں۔ یاد رکھو، جو ذات پتھر میں کیڑوں کو پال سکتی ہے تو پھر یہ کیسے ناممکن ہے کہ وہ تمہارے لیے کوئی راستہ نکال نہ سکے۔ وہ تو کن فیکون کا مالک ہے۔ ایک وہی اللہ ہے جو تمہاری ہر پریشانی، ہر مشکل کو دور کرتا ہے، بس تم اس پر کامل یقین رکھ کر دیکھو۔ جانتے ہو اللہ کی غیبی مدد کا یقین کیسے کیا جاتا ہے؟ جب تم اللہ کو مانتے ہو اور اس پر پورا توکل رکھتے ہو، اس کی عبادت کرتے ہو، اسے کبھی دیکھا نہیں لیکن تمہیں یقین ہے کہ وہ ہے، تم اس کی رضا حاصل کرنے کی کوشش میں لگے رہتے ہو، اور جب تم سے کوئی گناہ ہو جائے تو تم پچھتاوے کے آنسو گرانے لگتے ہو کہ تم نے اللہ کو ناراض کر دیا۔ تم یہ بھی بات جانتے ہو کہ تم تو توبہ کر کے اسے راضی بھی کر لو گے۔ جب کوئی تمہارا نہیں ہوتا تو تم جانتے ہو کہ وہ ہے جو صرف تمہارا ہے۔ جب مشکلات تمہیں گھیر لیتی ہیں تو تم رو رو کر اس سے دعائیں مانگتے ہو۔ آنکھیں اسے نہیں دیکھ سکتی لیکن جسم کا ایک ایک حصہ صرف اس کی گواہی دیتا ہے۔ جب اس پر اتنا یقین ہے تو اس کی غیبی طاقتوں کا بھی یقین رکھو۔ جانتے ہو، اللہ کی غیبی مدد کی نشانی یہ بھی ہے کہ جب تمہیں یہ یقین ہو جائے کہ زندگی کی آزمائشیں ختم ہونے والی نہیں، بلکہ اللہ نے ان آزمائشوں پر پورا اترنے کی ہمارے اندر قوت پیدا کر دی ہے، اور پھر ہمارے لیے ان آزمائشوں سے گزرنا آسان ہو جائے گا۔ جان رکھو، ہماری زندگی کا مقصد ہی یہی ہے، اللہ کو جاننا، اسے پہچاننا، اسے کھوجنا، اور جو اسے پا لیتا ہے اس کے لیے نہ کہ صرف دنیا بلکہ آخرت بھی آسان کر دی جاتی ہے۔ میرا رب خود قرآن پاک میں فرماتا ہے، اللہ ان لوگوں کا کارساز ہے جو ایمان لاتے ہیں، وہ انہیں تاریکیوں سے نکال کر نور کی طرف لے جاتا ہے۔ ہمیں اللہ پر اتنا توکل ہونا چاہیے کہ ہمیں دن میں یہ پرواہ نہ ہو کہ ہماری رات مشکل گزرے گی یا نہیں، اور نہ ہی رات میں ہمیں یہ فکر ہو کہ ہماری صبح
خوشگوار ہوگی یا نہیں۔ بس اس بات پر یقین رکھو کہ جو وقت جیسا بھی گزرے گا اسی میں ہمارے اللہ نے ہمارے لیے بہتری رکھی ہوئی ہے۔ ہمیں بس یہ یقین رکھنا ہے کہ اللہ کی مدد قریب ہے۔ اب وہ مدد کتنی قریب ہے ہم نے ان سوچوں میں نہیں پڑنا، بس یہ یاد رکھنا ہے کہ اللہ نے ہم سے اپنی مدد کا وعدہ کیا ہے، اور جب وعدہ پورا کرنے کا وقت آئے گا تو وہ اپنا وعدہ ضرور پورا کرے گا۔ جانتے ہو تمہارے گمان میں بھی وہ منصوبے نہیں جو منصوبے اللہ نے آپ کو مشکلات سے نکالنے کے لیے بنا رکھے ہیں۔ بے شک میرا رب نے وعدوں کا بڑا پکا اور سچا ہے۔ تم اس بات پر یقین رکھو اللہ کی غیبی مدد بس تم تک پہنچنے والی ہے۔ وہ اپنے غیب کے خزانوں سے تمہیں سب عطا کرنے والا ہے جس کے تم منتظر ہو، اور وہ تمہاری مانگی ہوئی دعاؤں پر فرمانے والا ہے انشاءاللہ۔